بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1969 کی 16 تاریخ ہے. درس کے سلسلہ نو کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 172 سے ہوتا ہے. 2/172. آج کی نشست میں ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے حلال اور حرام کا مسئلہ. اس سے بیشتر جو آیات ہمارے سامنے آئی ہے ان میں اجتماعی حلال اور حرام کا ذکر تھا. اب انفرادی حرام اور حرام کا بھی ذکر آئے گا. شاید یہ بات کچھ بعض احباب کے لیے نئی سی ہو کہ میں نے یہ اجتماعی حلت و حرمت اور انفرادی حلت و حرمت یہ کیا بات کہہ دی، اور بات بڑی اہم ہے. عام طور پہ آج یہ بمشکل سمجھ میں آ سکتی ہے. سابقہ آیات میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ ارض یا زمین یا بنیادی ذریعہ پیداوار خدا کی ملکیت ہے کے ساتھ کہا تھا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس لیے تم غیر اللہ کو اس کا مالک بنا کر خدا کے ہمسر مت بناؤ. اس کا مالک وہ ہے جب اس کے سوا کسی اور کو تم مالک تسلیم کر لیتے ہو ارض کا، زمین کا، تو وہ ند ہو جاتا ہے خدا کا، ہمسر ہو جاتا ہے خدا کا. اور کہا تھا کہ ایسا نہ کرو بلکہ کلو حلالا طیبا، جو کچھ زمین سے ہم نے دیا ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ. آپ نے غور فرمایا کہ اجتماعی حرام پھر کس کو کہا گیا؟ اگر کسی ملک کا معاشی نظام غیر اللہ کے قوانین کے مطابق ہو تو اس ملک کی معیشت جو ہے خدا کے قوانین شروع سے ہی. ہاں جی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات، اس بات کا سمجھنا ذرا آج کی فضا میں شاید دشوار سا ہو، لیکن اتنی بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رشوت کے روپے سے اگر قصائی کی دکان سے بکرے کا حلال گوشت دیا جائے کیا وہ حلال ہوگا؟ چوری کی کمائی سے اگر آپ دودھ خریدتے ہیں کہیں سے تو کیا یہ حلال ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا قانون ان چیزوں کو حلال جائز قرار دے. سوال یہاں ہم ملک کے قانون کے متعلق نہیں کہہ رہے، خدا کے قوانین کے متعلق کہہ رہے ہیں. کیا جس چیز کے اوپر خدا کے علاوہ کسی کی ملکیت جائز نہیں ہے وہ ناجائز ملکیت میں جب آ جائے تو ناجائز ملکیت کی پیداوار کسی طرح سے جائز ہو جائے گی؟ یہ تھی وہ چیز جو میں نے کہا کہ اس سے بیشتر یہ جو آیات پہلے آئی ہیں ان میں اجتماعی حلت اور حرمت کا ذکر تھا کہ پوری مملکت کا نظام اگر آپ کے غیر اللہ کے قوانین پر متفرع ہے تو اس کے اندر اجتماعی طور پر معیشت کا حلال ہونا جو ہے یہ ناممکن ہو جاتا. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ایک آزاد مملکت کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے. آزاد مملکت کے معنی ہے قرآن کی روح سے جس میں قرآن کریم کے قوانین نافذ ہوں. ایک آزادی اور غلامی تو ہمارے ہاں یا دنیا میں عام تصور کے مطابق ہے. کسی ملک پر اس ملک کے رہنے والوں کی اگر حکومت ہو تو اسے آزادی کہا جاتا ہے. غیر ملک کے لوگ آ کر اس پہ اگر حاکم ہو جائیں تو اسے غلامی کہا جاتا ہے. قرآن کی روح سے آزادی اور غلامی کا معیار مختلف ہے. وہاں اگر اپنے ملک میں اپنوں کی طرف سے غیر اللہ کے قوانین کے مطابق حکومت ہو تو یہ غلامی ہے، اور اس ملک میں
اس ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی دوسرے ملک کے رہنے والے، قوانین خداوندی کو نافذ کر کے اگر حکومت قائم کریں تو یہ آزادی۔ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا آزادی ہے، اس کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرنا غلامی۔ تو قرآن نے جب کہا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی آزاد مملکت کی ضرورت ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں ایسی مملکت کے جس میں خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے، پھر وہی مملکت ہوگی جس میں آپ کو رزق حلال اجتماعی طور پر مل سکے گا۔ اب آگے ہمارے سامنے آتا ہے جو میں نے کہا تھا انفرادی طور پر حلت و حرمت کا سوال۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آپ دیکھیے حرام و حلال کا معاملہ کتنا گہرا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ صرف اسی کی عبودیت اختیار کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم حلال اور طیب کھاؤ۔ حرام کھانے کے اندر، حرام معیشی نظام کے اندر خدا کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، غور فرمائیے۔ اب اس کے بعد آتا ہے سوال انفرادی حلت و حرمت۔ بڑا اہم سوال ہے اور اسے سمجھنے کے لیے تمہیداً یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا نقطۂ ماسکہ انسانوں کو آزادی دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، جیسا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سورہ اعراف کی آیت 157 58 7/175 78 واضح طور پہ کہا گیا کہ حضور تشریف اس لیے لائے ہیں کہ جتنی زنجیریں انسانوں نے پہن رکھی ہیں ان کو وہ توڑ دے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جتنے بوجھ سریں ان کے سروں کے اوپر رکھی جا چکی ہیں استبداد کی، ان کو اتار دے۔ جتنی زنجیریں پہنائی گئی ہیں انسانیت کو مختلف نوع کی غلامی کی، ان کو توڑ کے رکھ دے۔ بنیادی تعلیم آزادی دینا ہے، لیکن آزادی کوئی بھی ہو اس میں کچھ نہ کچھ حدود مقرر کرنی پڑتی ہیں، کچھ نہ کچھ شرائط اور قیود ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ کھیل کے میدان میں بھی آپ کو کھیلنے کے لیے بھی کچھ شرائط، کچھ حدود، کچھ قیود، کچھ باؤنڈری لائن رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ جو حدود مقرر کی جاتی ہیں کہ انہیں ٹرانسگریس نہیں کرنا، ان سے تجاوز نہیں کرنا، یہ ہے کہ جسے آپ حرام قرار کہتے ہیں۔ حلال کے لفظی معنی ہے گرہیں کھول دینا، آزادی دے دینا، اور قرآن کی صورت یہ ہے کہ وہ صرف حرام چیزوں کے متعلق بتا کر باقی کہتا ہے کہ سب کچھ حلال ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہے کہ حلال چیزوں کے صرف نام بتایا ہوتا ہے باقی سب حرام ہے، وہ تو ایک پوری دنیا حرام ہو جائے گی۔ حرام چیزوں کے متعلق تصریح کر کے کہتا ہے باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو وہ آزادی کا میدان اتنا بڑا کھلا چھوڑ دیا اس نے، ٹیم سے یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو یہ باؤنڈری لائن، یہ اس کے اندر ڈی، یہاں یہ قاعدہ، یہاں یہ قانون، 2 4 5 باتیں، اور اس کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ تم اس گیم کو گول تک لے جانے کے لیے ٹیم ورک کی حیثیت سے، باہمی تعاون سے جس طرح سے جی چاہے کرو۔ یہ آزادی ہے، وہ اس کی پابندی ہے، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سوچ لیجئے کہ کسی انسان کی کسی آزادی پر کوئی پابندی عائد کرنا، اس کا حق کسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کو حق کیا حاصل ہے کہ دوسرے انسان کی آزادی کو چھین لے؟ وہ تو اس جیسا انسان ہے، اس کو تو کوئی سپیریئر رائٹ نہیں ہے، اقتدار اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم اپنے سیاسی نظام میں قوانین خداوندی کے علاوہ کسی کی ساورنٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلامی مملکت کے اندر کوئی پاور ساورن نہیں ہوتی۔ اقتدار اعلیٰ یا ساورنٹی جو ہے وہ صرف خدا کی کتاب کو، قوانین خداوندی کو حاصل ہوتی ہے۔
مملکت ایک ایجنسی ہوتی ہے قوانین خداوندی کے نافذ کرنے کی. اس اعتبار سے آپ کہہ لیجیے کہ دوسری مملکتوں کے ساتھ جب معاملات کرنے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ تمہارے ہاں اقتدار اعلیٰ کسے حاصل ہے، تو اس پرانی نظام میں بھی کوئی اتھارٹی ایسی ہوگی جس کے متعلق کہا جائے گا کہ اسے اقتدار اعلیٰ حاصل ہے. تو وہ اقتدار اعلیٰ کیا ہوگا؟ اختیار اعلیٰ نہیں، بلکہ خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کا اقتدار اسے حاصل ہوگا. اسے یہ قوت حاصل ہوگی کہ وہ خدا کے قوانین کو نافذ کر سکے. تو کسی انسان کی آزادی پر کوئی پابندی عائد کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. اسے تو انسان کی غلامی کہا جائے گا. غلامی تو بنیادی طور پر شرف انسانیت کے خلاف احترام آدمیت کی تنقید. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی آزادی پر پابندی نہیں عائد کر سکتا. اب یہ پابندی کا حق کسے ہوا؟ اسے ہی ہوا جس نے یہ ابدی قوانین دیے کہ جس پر ایمان لانے سے ہم اس ایک سوسائٹی کے ممبر بنتے ہیں، اسلام جسے کہا جاتا ہے. یہ صرف خدا کو حق حاصل ہے، اور اس کے دیے ہوئے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کم از کم پابندیاں عائد کی. وہی 4 لائنیں جو ہاکی کے فیلڈ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، 2 قسم کے ضوابط کے ساتھ اسٹک اتنی اونچی نہ جائے اور کسی کو زخمی نہ کیا جائے، اس کے بعد آزادی حاصل ہوتی ہے. اور پھر قرآن کے جو قیامت تک کے لیے پوری نو انسانی کے لیے ایک ضابطہ ہے. آپ سوچئے کسی چیز کے متعلق، کھانے پینے کی چیز کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر، تمام دنیا کے مسلمانوں پر، ساری آنے والی نسلوں پر، قیامت تک کے لیے. سوچئے تو صحیح، اس سے بڑی پابندی، اس سے بڑا اقتدار، اس سے بڑا اختیار بھی کوئی ہو سکتا ہے کسی کو؟ کہ اگر کوئی ایک انسان کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے، اور حرام ہو وہ پوری کروڑوں انسانوں پر، آنے والی نسلوں پر، قیامت تک کے لیے، اس سے بڑی بادشاہت، اس سے بڑی حکومت، اقتدار، اس سے بڑا استبداد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کسی مستبد حاکم کا بھی کوئی فرمان ہوگا تو کم از کم اس کی حکومت کے دائرے تک ہوگا، اس کی حکومت کے عہد تک ہوگا. کسی ایک انسان کا یہ فیصلہ کہ فلاں چیز تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے حرام قرار دی، کتنی بڑی اتھارٹی ہے یہ، اسے حق کیا حاصل ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم اس معاملے میں کتنی وضاحت سے یہ چیز کہتا ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی شے کو جسے خود خدا نے حرام قرار نہیں دیا وہ حرام قرار دے دے. مان بہت بڑا اقتدار ہے یہ. وہ 4 دن کے لیے، وہ بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ چیزیں تمہارے لیے مضر صحت ہیں، انہیں نہ کھانا، ان سے پرہیز کرنا. تمہاری صحت کے لیے ناصحانہ طور پہ وہ کہتا ہے، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں کتنا وہ کھلنے لگ جاتی ہے چیز. خود ہم اپنی مرضی سے خواہ برس دن نہ کھائیں، پابندی سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت ابا کرنے لگ جاتی ہے ان چیزوں سے. تو ایسی پابندی کہ جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے اوپر لگے، بہت بڑی اتھارٹی کی ضرورت ہے. اور اتھارٹی خدا کے سوا قرآنی نظام میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بھی خود پابندی عائد کر دی، اور وہ ہیں چند چیزیں. انما حرم علیکم، عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ انما کہاں آیا کرتا ہے، حصر ہوتا ہے. یہی ہے، یہ چیزیں ہیں حرم علیکم، تمہارے اوپر خدا نے حرام قرار دے. میں ذرا آگے چل کے اس لفظ حرام کے متعلق عرض کروں گا. حلال کا تو میں نے عرض کر دیا، گرہیں کھول دینا، آزادیاں دے دینا. حرام کر دیا تمہارے اوپر ان چیزوں کو، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. 3 چیزیں فزیکل، مردار، لہو، خنزیر کا گوشت. یہ لہو کے متعلق دوسری جگہ تصریح کر دی قرآن نے کہ وہ دم مسفوح ہے. ریفرنس ہے 6/146، 6/146. بہتا ہوا لہو، مردار، دم خنزیر، بہتا ہوا لہو،
3 چیزیں تبھی میں نے کہا ہے، چوتھی چیز اور آگے آتی ہے، 4 ہی کا ذکر ہے قرآن میں۔ یہ چیز اس کے علاوہ کہا کہ باقی حلال ہے، جو باقی حلال ہے اس کے متعلق ایک شرط عائد کی، 6/119۔ میں ان چیزوں کو درسن سامنے لا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو۔ یہ حرام، ان میں اس کے علاوہ حلال، حلال کے متعلق یہ شرط فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، حلال میں سے جس پر خدا کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ وہ حلال جانور ہے، اس کے پھر حلال ہونے کی ایک اور شرط ہے، اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر خدا کا نام نہ لیا جائے، یعنی نہ خدا کا نام لیا جائے نہ کسی اور کا نام لیا جائے، ایسے ہی اس کو کاٹ دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ جس پر خدا کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ 4 آیتیں آگے 6/122، 6/122، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ نہیں تم کھا سکتے۔ وہ یہ حکم پازیٹو ہو گیا، نام لینا ضروری ہو گیا، ایسا کہ جس پہ کسی کا بھی ایک تو وہ چیز ہوگی کہ خدا کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، اس تو آگے بات آتی ہے، وہ تو حرام مطلق۔ ایک یہ چیز ہے کہ نام ہی کسی کا نہ لیا جائے، یوں ذبح کر دیا جائے، قرآن نے اس کی تصریح کر دی کہ نہیں، جس پر نام نہ لیا جائے وہ بھی حرام، اور نام لے کر ذبح کیا جائے یہ ہو گئی حلال قرآن کی روح سے۔ حرام تو حرام ہے، حلال میں سے بھی خدا کے نام کے اوپر جو ہو وہ حلال ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ایک رسم ہے یہ خدا کا نام لینا، اور وہ رسم بھی جس طرح سے ادا ہوتی ہے، وہ کہیں وہ مذبح میں جا کے دیکھیے جہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، وہاں وہ ذبح کرنے والا، چھری پھیرنے والا جس نے ساتھ نام دینا ہوتا ہے، ہر بکرے کا مقرر ہوتا ہے 1 پیسہ 2 پیسے۔ وہاں جا کے آپ دیکھیے سینکڑوں بکرے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو یہ جلدی ہوتی ہے کسائی کو کہ اس کا بکرا جلدی سے ذبح ہو اور دیر اس میں نہ لگے۔ مشین تو ہوتی نہیں ہے، وہ ہاتھ سے ذبح کرنا ہوتا ہے، تو اس کو حساب بھی رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بکرا لیا، چھری ہوئی 5 پیسے ہو گئے، چھری لی 7 ہو گئے، تمہارے ذمے چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا نام، وہ کہتی ہیں وہ چھری پھونکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں، انڈیا میں جب ہم تھے تو وہ شاہ مدار کے مزار سے ایک چھری پھونکی ہوئی آتی، کسائی سالانہ جو میلہ ہوتا تھا شاہ مدار کے مزار پر اپنی اپنی چھریاں لے جاتے تھے گاؤں والے، تو وہاں سے وہ چھری جو ہے پھنکوا کے لے آتے تھے، اور وہ سال بھر کے لیے کافی ہو جاتی، جیسے میگنیٹائز ہو گیا، 1 سال تک کے لیے وہ اس چھری سے ذبح کرنا حلال ہوتا تھا۔ بہرحال یہ تو جہالت اور سپرسٹیشن کی باتیں ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ صاحب خدا کا نام لیا جائے، بات یوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے عزیزان مان کہ بنیادی شرط یہ قرار دی ہوئی ہے کہ یہاں اختیار جو ہے وہ صرف خدا کو ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ مومن کو یہ دہرایا جاتا ہے زندگی کے ہر سانس میں کہ خدا نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اس لیے میرے لیے حلال ہے، اگر وہ حلال قرار نہ دیتا تو حلال نہیں ہو سکتا۔ یاد دہانی ہوتی ہے، ہر وقت اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اسی کو ذکر اللہ کہتے ہیں۔ اس حقیقت کبریٰ کو ہر وقت سامنے رکھنا کہ حلت و حرمت جو ہے اس کے لیے کیا معیار ہے، کیوں میں اس کو کھا رہا ہوں، میں اسے کیوں نہیں کھا رہا، اس لیے کہ وہ جس کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے میرے اوپر پابندی عائد کرنے کا، اس نے اس پہ یوں پابندی عائد نہیں کی، حلال ہو گیا، اس نے پابندی عائد کر دیا، حرام ہو گیا۔ خدا کے اقتدار اعلیٰ کا ہر وقت ذہن نشین کرنا جو ہے، یہ ہے عزیزان من اللہ کا نام لینا جسے آپ کہتے ہیں۔ 3 چیزیں یہ ہو گئیں، اور ان کے متعلق تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ سور کا گوشت تو آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب کتنے زور سے کیا جاتا ہے، مردہ دم مسفوح وغیرہ تو ہمارے ہاں کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اگلی چیز وہ ہے، قرآن میں نے گزارش کیا ہے کہ 4 ہی چیزوں کی تصریح کی ہے، 3 تو یہ ہیں، اور چوتھی وہ ہے جو قرآن نے ساتھ ہی حرام کی،
جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر شیر مادر کی طرح حلال، اس سے بھی زیادہ حلال، مقدس طریقے کے اوپر حلال. سنیے وہ چوتھی چیز حرام کیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس شے کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے حرام مطلق ہو گئی. یہ روز جو نیازوں کی دیگیں پکتی ہیں آپ کی، فلاں بزرگ کی نیاز، فلاں حضرت صاحب کی فاتحہ، یہ کیا ہے؟ اور یہ نیاز جو ہے عام طور پہ حلال و طیب پلاؤ کی دیگ پکی ہوئی جو ہے وہ آپ کھاتے بھی ہیں، گرتا بھی. نیاز کا دانہ زمین پہ نہیں آپ گرنے دیتے، یعنی حلال ہی نہیں مقدس اتنا ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے 3 چیزیں یہ اور چوتھی چیز یہ حرام مطلق. بات فرمایا عزیزان نے، یہ کیوں حرام مطلق؟ ٹھیک ہے، گوشت حلال، چاول طیب، اچھا گھی اس کے اندر، پلاؤ پکا ہوا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ حرام مطلق کیوں ہو گیا؟ یہ بات تو ساری وہی تھی نا اقتدار خداوندی کی. جو ہی آپ نے کسی اور کی طرف منسوخ کیا، اقتدار اعلیٰ کی ہستی کسی اور کو تصور کر لیا آپ نے سارا. جو ہی یہ تصور آپ کے ذہن میں آیا شرک ہو گیا. شرک تو ہے ہی یہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو اقتدار مطلق کا حاکم تصور کر لینا. سب سے بڑا شرک دنیا کے اندر یہ ہے عزیزان مان. یہ ہے قرآن. 3 چیزیں تو وہ دی جو میں نے کہا ہے کہ طبعی اور فزیکل ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں محسوس ہیں، وہ تو معلوم ہو جاتا ہے. یہ ہے چوتھی چیز اصل جو تھی کہ جہاں سارے مذاہب کی دنیا اکٹھی تھی، تمام مذاہب کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جتنی عقیدت مندیوں کی نظر نیازیں دی جاتی ہیں ساری غیر اللہ کے نام کے اوپر منسوب ہوتی ہیں. قرآن کا اعجاز یہ ہے 3 چیزیں صرف طبی جو تھیں ان کو کہا، چوتھی چیز کو ساتھ بڑھا دیا کہ خدا حلال و طیب میں سے بھی جو شے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے حرام مطلق ہو جاتی ہے. غور فرمایا آپ نے عزیزان من. جب قومیں دین سے الگ ہٹتی ہیں تو ان کے یہاں کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب کردہ یہ نظر نیاز نہ صرف یہ کہ یہ عام رواج ہو چکا ہے، مقدس اتنی ہو گئی ہے نیاز کا دانہ جسے آپ کہتے ہیں. صاحب مجھے آج تک یہ گال یاد ہے جس پہ تماچا پڑا تھا، بچپن کا زمانہ تصوف میں گزرا کرتا تھا. یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی تھی، نیاز بٹ رہی تھی، دینے والے نے دیا تو میں نے ایک ہاتھ آگے کیا، وہ جو استاد تھے یا مرشد تھے اس کا اگلا ہاتھ اس گال کے اوپر آیا. تماچا آج تک یاد ہے. کہا نیاز لے رہے ہو ایک ہاتھ سے لے رہے ہو، گستاخ سے نہیں تھے، یوں لیا کرتے. ما اہل بہ لغیر اللہ کو یوں لیا کرتے. وہ دور اور تھا. قرآن سامنے آپ نے دیکھا قومیں جب دین کو چھوڑتی ہیں تو کس مقام پہ جا پہنچتی ہیں. اور ذرا بے ادبی اور گستاخی کر کے دیکھیے، وہ جو انہیبیشن اینڈ کمپلیکسز ہمارے اندر آ کے پڑے ہوئے ہیں، سونے نہیں دیتے. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا صاحب، میں نے آج گستاخی کر دی صاحب، وہ نیاز کے دانے گر گیا زمین کے اوپر میرے ہاتھ سے صاحب، یہ کچھ ہو گیا. کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، غائبانہ ہی کہہ رہا ہے یا جب معاف کر دیجیے گا، میری نیت یہ نہیں تھی. اندازہ لگائیے. حرام مطلق چوتھی چیز عزیزان من. اب آئیے ذرا ان چیزوں کی تفصیل دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارا انداز درس کا یہی ہے، جو باتیں سامنے آتی ہیں قرآن کریم نے جہاں جہاں ان کی تفاصیل دی ہیں ان کو بھی میں ضروری تفاصیل کو سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں. یہ 4 چیزیں قرآن کریم نے کہا کہ حرام، اور قرآن کا میں نے اصول بتا دیا کہ جو چیزیں حرام ہیں جہاں اس میں پروہیبیشن دینی ہے، جہاں اس میں کوئی لائن لگانی ہے صرف لائن لگاتا، باقی کے متعلق یہ ہے کہ چھٹی ہے تمہیں، ٹھیک ہے، آزادی ہے. 5/87 5/87 یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار نہ دو. یہاں یہ حکم دے دیا کہ جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار ہی نہیں دے سکتے، مت حرام قرار دو انہیں. اگلا لفظ یہ بات بتا رہا ہے کہ کیا کہا قرآن نے؟ کہا یہ کہ ولا تعتدوا، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو. کیا بات، تمہارے حد اختیار نہیں ہے، یہ اپنے اختیار سے آگے بڑھ رہے ہو، تمہیں اس کا حق حاصل نہیں، اقتدار نہیں، اختیار نہیں، رائٹ نہیں، اتھارٹی نہیں تمہیں.
سات اداؤں نے کیا بات کہہ دی، اپنی حد تک رہو، تمہیں اس کا اقتدار حاصل نہیں ہو سکتا، یہ نو اتھارٹی کہ کسی چیز کو حرام قرار دو، اس لیے تم حرام قرار نہیں دے سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من، کسی کی آزادی کو سلب کر دینا، اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ 6/146 نکالی، 6/146۔ بات چونکہ بڑی اہم تھی حلت و حرمت کی، اس سے پیشتر عیسائیوں کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے شاید انجیل کے اندر احکام و شریعت ہے ہی نہیں، اس میں صرف مواعظ ہیں، اس میں وعظ ہے، اخلاق کی تعلیم ہے، جسے آپ لا کہتے ہیں وہ انجیل میں نہیں ہے۔ لا جو تھی، شریعت جو تھی یہودیوں کے ہاں تھی، اور ان کی شریعت کو کہیں دیکھیے، کیفیت یہ ان کے ہاں کی کہ 9 من تیل ہو تو جب رادہ ناچے۔ ان کے ہاں ایک بکرے کو ذبح کرنے کے لیے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے جس قدر مقدس رسومات ادا کرنی پڑتی ہیں، اتنے میں یہاں آدمی پکا پکو کے کھا کھو کے فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ ابھی اسی دائرے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہودیوں کے ہاں کا جو کوشر ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہت مہنگا ملتا ہے، اس میں اس کا بھی تو وہ خرچ داخل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں کی شریعت نے بال بال جکڑ دیا تھا، خدا کے دین نے تو اس میں اتنی سی پابندیاں عائد کی ہوں گی، ان کے ہاں کی ساری پابندیاں ان کی فقہ نے عائد کی ہوئی۔ ان کے ہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو تورات مانتے تھے، ایک تورات کے علاوہ وہ وحی خفی مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی، حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے اوپر وحی خفی، وحی غیر مکتوب، وحی غیر مطلوب، وہ وحی کے جو لکھی نہیں گئی، جو تلاوت جس کی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے آگے تالمود، ان کی فقہ کا مجموعہ۔ تورات میں تو چند ہی احکام ہیں، آج کی محرف تورات میں بھی، اور اس کے بعد جو دیکھیے ان کے ہاں یہ جو تھی دوسری وحی کی قسم جسے روایات کہتے ہیں ان کے ہاں، اور جو فقہ ان کے ہاں کی، ان میں آپ دیکھیے تو اس قدر پابندیاں ہیں، بال بال جکڑا ہوا تھا۔ یہ چیز تھی قرآن کے سامنے جو اس طرح سے حلت و حرمت کے احکام کو واضح کیا۔ وہ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ صاحب یہی 4 چیزیں آپ نے بتا دی، اور کہا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر۔ کہا کہ جو کچھ مجھ پر وحی ہوتا ہے خدا کی طرف سے، یا جو مجھے وحی ملی، اس میں تو میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔ اب تم جو مجھ سے آ کے فہرستیں اور طلب کرتے ہو ان کی دیکھا دیکھی، تو میں کیسے مرتب کر کے تمہیں دے دوں؟ غور کرو عزیزان من کہ جو مجھ پہ وحی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، جو مجھ پہ وحی ہوا ہے خدا کی طرف، اس میں تو اس کے علاوہ میں پاتا ہی نہیں کسی اور چیز کو حرام۔ انہوں نے کہا کہ یہ صاحب یہودیوں کے ہاں تو اتنی چیزیں بڑی حرام ہیں۔ دنیا قرآن نے کیا کہا؟ وَعَلَى الَّذِينَ 6/147، اس سے اگلی آیت تھی، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ۔ تو یہودیوں کے اوپر یہ جو تم دیکھتے ہو کہ 8 پنجے دار جانور وہ بھی حرام، اس قسم کی چربی بھی حرام، یہ جو اتنی چیزیں جزیات میں گئی ہوئی تم ان کے ہاں دیکھتے ہو، ذالک جزاءناہم ببغیہم، یہ انہوں نے بڑی سرکشیاں برتی تھی، اس کی سزا دی تھی ان کو۔ غور فرمایا آپ نے؟ ان کے علاوہ جو اور چیزیں اس طرح سے حرام قرار دی جاتی ہیں، کہا یہ انہیں سزا ملی تھی۔ 6/147 یہی چیز دوہرائی ہے 4/160 میں، 4/160۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ یہ حلال و طیب چیزوں کو جو یہودیوں کے اوپر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، انہوں نے بڑی ظلم و زیادتی اور سرکشی اختیار کر رہی تھی، ہم نے اس چیز کی سزا دی تھی ان کو۔ گویا وہ چیزیں جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی کام اپنے اوپر اور چیزوں کو
خود حرام قرار دیتی ہے، یعنی اپنی آزادیوں کو خود ہی وہ پابند کرنی شروع کر دیتی ہے، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہننا شروع کر دیتی ہے، تو یہ تو سزا ہوتی ہے نا۔ وہ کہا یہ سزا تھی جو ہم نے ان کو دی تھی، اور فرمایا آپ نے کسی کی آزادی کو سلب کر لینا، کسی کو تو سزا کہتے ہیں۔ ایک تو قانون کی حدود ہے، بائیں طرف چلو سڑک کے اوپر، ٹریفک کا رول ہے، ہارے کے لیے ہے، تمدنی زندگی کے لیے ایک حد باندھنا، ایک پابندی عائد کرنا یہ ضروری ہوا، لیکن قانون کے علاوہ کسی کی آزادی کو پابندی میں بدل دینا یہ تو خود سب سے بڑی لاقانونیت ہے۔ اسی کے خلاف تو اتنے احتجاج ہوتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ جسے خدا کے قانون نے پابندی نہیں عائد کی، جس چیز پہ اس کے اوپر تم خود پابندی عائد کر لو یا کوئی تمہارے اوپر پابندی عائد کرے، کہا یہ تو سزا ہے۔ آپ نے دیکھا سزا کی ڈیفینیشن قرآن کے روپ، سزا ہے جس قوم کے اوپر جو یہ چیزیں اپنے ہاں کرے۔ کہا ہمارے قرآن میں تو یہی ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے تمہیں۔ دوسری ریفرنس نکالیے 10/59 10/59۔ کہا اس کے علاوہ اور چیزوں کو حرام قرار دینے والوں، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، جو چیزیں ہم نے حلال قرار دی تم خود ہی ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو۔ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے ایسا کہنے کی، کون سی سند؟ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا خدا نے ایسا کرنے کا کوئی حکم دیا ہوا یا یوں ہی اپنی طرف سے یہ کچھ کر کے خدا کی طرف منسوخ کرتے اور افترا کرتے چلے جاتے؟ یہ تم حرام و حلال کی لسٹیں تیار کرتے پھرتے ہو، یہ بتاؤ کہ خدا کی طرف سے کون سی سند ہے تمہارے پاس؟ میں پھر عرض کر دوں عزیزان من، جو میں نے پہلے کہا تھا، یوں بات تو سرسری سی نظر آتی ہے کہ فلاں چیز ہے اس کو حرام قرار دیا، اصولاً آپ دیکھیے یہ قیامت تک کے لیے ارب ارب انسانوں کی آزادی کو پابند کرنا ہے، ان کو آزادی سے محروم کرنا ہے، سلب کرنا ہے آزادی کو، اور یہ بنیاد ہے دین کی۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان کی آزادی کو سلب کرے، بجوز ان پابندیوں کے جو خدا نے انسانوں کے اوپر عائد کی ہیں۔ ایک اور ریفرنس 16/116 16/116 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ یوں ہی اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے یہ کچھ نہ کہتے رہا کرو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ۔ وہ حرام کے نیچے اور لسٹیں بنی ہوئی ہیں آپ کے یہاں، یہی زبان سے جو اصطلاحیں جو میرے لکھی ہیں اس وقت وہ اس کے علاوہ ہیں، کچھ تو حرام ہو گیا نا، پھر اس کے بعد آگے یہ چیزیں چلتی۔ کہا یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ کرتے رہا کرو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ارے وہ حرام ہے جو کچھ خدا نے بتا دیا تمہیں، یوں ہی بیٹھے ہوئے یہ کچھ کرتے چلے جاتے ہو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جب پھر تم یہ کہتے ہو کہ صاحب یہ شریعت خداوندی نے حرام کیا ہے تو یہ تو افتراء ہے خدا کے اوپر، ہم نے تو حرام نہیں قرار دیا ان چیزوں کو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یاد رکھو خدا کے ذمے جھوٹ لگانا، ایسا کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ان کی کھیتیاں پروان نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ عزیزان مان ایک چیز اور قرآن کریم میں ہمارے سامنے لائی، اور وہ بڑی اہم چیز 66/1 66 سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تو کیوں حرام قرار دیتا ہے؟ عزیزان مان یہ وہ ذات گرامی ہے جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اس کائنات میں بزرگ ترین مقدس ترین افضل ترین ہستی، لیکن وہ جو پہلی شرط لگا دی ہے نا بعد از خدا، وہ ہے حقیقت میں چیز۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو خدا نے تیرے لیے حلال قرار دیا تھا تجھے بھی اس کی اجازت نہیں مل سکتی کہ تو اس کو حرام قرار دے۔ احترام شرف انسانیت کی انتہا ہے عزیزان مان،
وہ ذات اقدس و اعظم وہ ہے کہ جن کے ایک اشارے کے اوپر وہ جو متبعین تھے صحیح ایمان لانے والے ہتھیلی پہ اپنے سروں کو لے کر میدان جنگ میں نکل آتے تھے. یہ سب ٹھیک تھا، لیکن اسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یاد رکھو جب تم شہادت دو کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے ساتھ شہادت دو کہ محمد رسول الہ صرف وہ ہے، اقتدار اسی کو حاصل ہے. اس کے بعد ذہن میں تمہارے ایک ہی بزرگ ترین ہستی آ سکتی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس نے یہ کہا کہ اسی سانس میں یہ بھی کہو، کہیں میرے متعلق یہ نہ کہنے لگ جانا کہ اس کو بھی الوہیت میں کسی قسم کا کوئی دخل ہے. جس سانس میں یہ کہو خدا کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی سانس میں یہ کہو کہ حتیٰ کہ محمد بھی صرف رسول ہے، اس کا الوہیت میں اس کو بھی کوئی دخل نہیں ہے. عزیزان، آپ نے دیکھا کہ یہ کلمے کے دو حصے آپ کے جو ہیں کہ معنی کیا ہے؟ کیوں اسی سانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کا اعتراف ہو رہا ہے کہ کہیں الوہیت کے اندر شریک نہ مان لیا جائے. قرآن نے یہ کہا ہے قومیں دین سے بگڑا کرتی ہیں غلو کی وجہ سے، مبالغے کی وجہ سے. کوئی قوم بھی کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا جو اپنے بانی کی کسی طرح سے تحقیر کرے. سارے مذہب بگڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ اپنے بانی مذہب کو اس کے مقام سے آگے لے جاتے ہیں. کسی نے ان کو اوتار بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے خود خدا ہی کہہ دیا. اگر ایسا نہ کہا تو خدائی قوتوں کا حامل قرار دے دیا. غلو، مبالغہ، اس کے مقام سے اونچا لے جانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ کہیں ان کے ماننے والے بھی وہی کچھ نہ کریں جو پہلے اہل مذاہب نے کیا تھا کہ ان کو ان کے مقام سے اونچا لے جائیں. اسی سانس میں اقرار کراتے چلے گئے، دہراتے چلے گئے کہ الہ صرف ایک خدا ہے. اس کے بعد عام مذاہب نے جس ہستی کو اس مقام سے بڑھا کے الوہیت میں داخل کیا تھا وہ خدا کا نبی ہوتا تھا. اس کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے محمد رسول اللہ، خدا کا پیغام بر ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن ہے 3/78 3/78. محمد بنو جینیس سے خدا کا ایک رسول ہے. اس سے پیشتر کئی رسول آئے چلے جائے. افائن ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر کل کو یہ رسول فوت ہو جائے، قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ کہو گے کہ وہ دین تو اس کی ذات کے ساتھ تھا، یہ یہاں نہیں رہا، دین ختم ہو گیا، پھر اب آپ عہد جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے؟ سوال یہ نہیں ہے. یہ تو رسول تھا. رسول ایک بشر ہے، کبھی زندگی ہے، وہ ختم ہونی ہے. رسالت اس کی جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہو گئی. مقصد رسالت رسول اللہ سے ہوا، رسول اللہ کی بشری حیثیت اس میں نہ رہی. رسول سے یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آرام قرار دیتا ہے اس چیز کو جو ہم نے حلال قرار دی ہے تیرے لیے. اور پھر یہ چیز تو بڑے دھڑلے سے کہہ دی 7/132 7/32. غور سے سنیے اور دیکھیے عزیزان من. قل، اے رسول کہو ان سے، پوچھو ان سے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پوچھو ان سے کون ہے وہ کہ جن چیزوں کو، زینت کی چیزوں کو اور طیب رزق کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے، کون ہے وہ جو ان کو حرام قرار دے؟ پوچھو ان سے کس کو یہ اختیار حاصل ہے. بہت بڑا چیلنج ہے خدا کی طرف. پوچھو کون ہے وہ جو حرام قرار دے سکتا ان چیزوں کو جو خدا نے جنہیں حلال قرار دیا ہے. بہت بڑی چیز ہے عزیزان. معلوم نہیں کہ اس چیلنج کا جواب کس طرح سے دیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے فرشتوں پہ فرشتے مرتب کر کے رکھ دیا آپ کے لیے. یہ حلال، وہ حرام، یہ مکروہ، یہ مباح، کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے جیسا میں نے عرض کیا ہے اور جیسا اس نے خود کہا ہے، یہ ہیں وہ چیزیں جن کے متعلق کہا کہ یہ حرام. اب آگے بات آتی ہے کہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں. ان حلال کے ساتھ قرآن نے جہاں بھی حلال کہا ہے، حلال کے ساتھ طیب کا لفظ لایا ہے قرآن. حلالن طیبن، ان حلال میں سے جو تمہیں پسند ہو، جو خوشگوار نظر آئے. اب پھر انتخاب، انفرادی چوائس اس میں آ گیا. ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے، خوشگوار نہیں نظر آتی، اب طیب جو ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے.
ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے ایک چیز طیب آپ کی اوپر نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا انفرادی ذوق ایک چیز کو پسند نہ کرے۔ حلال کی اتنی بڑی لمبی فہرست، پابندی کوئی عائد نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر کوئی چیز ناخوشگوار نظر آتی ہے، ناپسند ہے، وہ نہیں تم کھا سکتے، نہ کھاؤ۔ حلال صحیح ہے، خوشگوار طریقے کے اوپر ان چیزوں کو تم کھاؤ۔ یہ جو چیزیں ہیں، حلال چیزوں کے اوپر پابندی ایک تو خود عائد کر لی۔ وہی جو میں نے کہا تھا، انفرادی چیزیں اجتماعی طور پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جنگ کا زمانہ آ گیا، خاص قسم کے ایک راشن کی کسی اور مقام کے اوپر زیادہ ضرورت ہے بنسبت کسی سول آبادی کے۔ یہ چیز وقتی طور پہ کر دی جا سکتی ہے کہ تمہارے لیے یہ اتنے وقت کے لیے طیب نہیں رہے گی، 2 دن کے لیے گوشت کا ناغہ، اجتماعی ضرورت اگر اس کی ہے، یہ کیا جا سکتا۔ یہ حرام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حرام قرار دینا اور بات ہے، جس طرح سے کہ آپ حلال میں سے اپنی ذات کے لیے طیب چیز کا انتخاب کرتے ہیں، بعض چیزوں کو طبیعت نہیں چاہتی، آپ ساری عمر نہیں کھاتے، حرام نہیں ہو جاتی۔ دیکھا عزیزان من قرآن کریم کا انداز، مذاہب عالم نے جو ایک ایک بال جکڑ کے رکھ دیا تھا، فرشتے مرتب کر کے رکھ دی تھی، حرام 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 حرام، اس نے ان تمام وزیروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ 4 چیزیں، 3 چیزیں اور چوتھی چیز وہ اعتقادی، ہر وہ شے جس کو خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کیا جائے، اور اس کے بعد باقی جتنا میدان کھلا چھوڑا اس میں طیب کہہ کے تمہاری انفرادی آزادی کو قائم رکھ۔ یہ ایک غلط نگہی تھی، مجھے یاد ہے کراچی میں جب پارٹیشن کے بعد ہم آئے تو ایک صاحب بہار کے تھے، وہ بڑے متشدد قسم کے رکھے ہوئے تھے، چھٹے میں رہتے تھے، تو وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کتا ذبح کرتے تھے، اپنے یہاں پکاتے تھے اور پکڑ پکڑ کے کھلاتے تھے۔ جو کہتے تھے میں نہیں کھاتا، اسے کہتے تھے کہو کہ کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے، میں اس بات میں نہیں کرتا۔ یعنی ان کی غلط نگہی یہ تھی کہ ان کے نزدیک جو چیز بھی حرام نہیں کہی گئی اس کو مجبوراً کھانا پڑے گا، یعنی اس کے ذہن سے نکلا کہ طیب بھی اس کو ہونا چاہیے۔ چیزاں نے مان لی طیب تو چیز ایک ایسی ہے خوشگواری، شرابی نے شراب کا پیالہ اس کے سامنے رکھا ہو، یہ میں آتشی اور ارغوانی شراب جس کے ناجائز ہونے کے اندر شبہ ہی نہیں ہے، وہ خود بھی اسے تسلیم کرتا ہے، اسے تو وہ نہایت مزہ لے کے پیے گا۔ اس شراب کے پیالے کے اندر اگر چوہے گر جائے نا تو شراب پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے طیب کی چیز۔ نہایت اچھے کھانے میں کسی وقت مکھی آپ کے یہاں سے نکلا ہے، آپ دیکھتے ہیں گھن آتی ہے اس میں، قرآن ہے، اس نے یہ مجبور نہیں آپ کو کیا کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا ہے وہ تمہیں مجبوراً ضرور کھانی پڑے گی، اس کے ساتھ یہ طیب ہونی چاہیے۔ اور پھر اجتماعی طیب تو آپ کو معلوم ہے کیا بات ہے اس عربی زبان کی۔ طیب وہ درخت ہوتا ہے جو نہایت عمدہ پھل لائے۔ صحیح معاشی نظام جو ہے قرآن کی حدود کے اندر، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا شجر طیب ہوتا ہے، وہ بڑے عمدہ پھل لاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خبیث وہ درخت ہوتا ہے جو کبھی پھل نہیں لاتا۔ یہ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے قرآن نے اجتماعی حرام اور حلال بتایا، اب انفرادی حرام اور حلال پہ آیا۔ یہاں تک یہ چیز آئی، عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب اسے کیوں حرام قرار دیا قرآن نے؟ خنزیر کے گوشت کو، مردار، لہو، اس کی بڑی بڑی توجیحات پیش کی جاتی ہیں، وہ عام طور پر طبی نقطۂ نگاہ سے ہوتی، ڈاکٹروں کے ہاں سے صاحب یہ چیز، اس میں یہ جراثیم ہوتی ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے، اس کے خلاف اس قسم کے جوابات دیے جاتے ہیں جن کا پھر جواب ان کے پاس نہیں ہو۔ کوئی اور جانور بھی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ، خنزیر سے بھی زیادہ ان میں جراثیم کی قسم کی چیز ہوتی ہے، پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بھی اگر صحیح طور پہ پرورش کی جائے، صحیح طور پہ نشو و نما کیا جائے تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کے اندر یہ چیز۔ اور ویسے بھی طبی نقطۂ نگاہ سے تو قرآن نے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا، یہ دیا ہوتا تو سنکھیے کا پہلے ذکر آتا سب سے کہ یہ حرام ہے۔ قرآن ان چیزوں کو کہ جو انسان اپنے ذاتی تجربے، مشاہدے اور مطالعہ کے بعد خود دریافت کر سکتا ہے، سائنس کے اصول، فزیکل ورلڈ کے اصول، ان کے متعلق وہ چیزیں نہیں دیتا۔ اس سے آگے بڑھے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جانور بڑا کچھ
بے شرم سا واقعہ ہوا ہوتا ہے۔ یہ شرم اور بے شرمی عزیزان من، یہ تو انسانی قدر ویلیو ہے، حیوان کی یہ چیز ہے نہیں۔ بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، بات یہ بھی نہیں بنتی ہے۔ اس پہ بہت کچھ غور کیا گیا، لیکن ایک ہی چیز ہے جو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرف آخر ہے، بلکہ یوں کچھ میں سمجھاؤں اسے کہ یہ خود لفظ حرام، حرمت، تحریم، احترام، یہ تو ایک ہی مادہ ہے۔ ساری دنیا کا لٹریچر آپ دیکھ جائیے، معلوم نہیں کیوں قدیم سے قدیم لٹریچر کسی قوم کا وہ ہو، کسی مذہب کا ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سور کو ہمیشہ گالی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، گالی دی جاتی۔ آج بھی جو قومیں سور کھاتی ہیں، میز پہ سور کھا رہی ہوتی ہیں، دوسرے کو گالی سوائن کہہ کے دیتی، وہ سوائن اپنے میں لپٹا ہوتا۔ ابھی تک اس پہ تحقیق تو نہیں ہوئی کہ ابتدا کس چیز کی، کس وجہ سے ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی۔ سور کا خون پینے والے دیکھا آپ نے، دہشت اور بربریت آتی ہے ذہن کے اندر۔ وہ مردار خار مسلمانوں میں ہی نہیں، دنیا کی ہر قوم کے اندر، ہر لٹریچر میں، مذہبی اور غیر مذہبی لٹریچر کے اندر، قدیم سے قدیم زبانوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ عالمگیر انسانیت نے ان کے خلاف کچھ نفرت کے جذبات رکھے ہوئے، ابا کرتی ہے طبیعت ان چیزوں سے۔ عالمگیر انسانیت میں کہہ رہا ہوں، لوکل چیزیں نہیں۔ لوکل تو ہو سکتا ہے نا کہ ہندوستان میں گائے ہو جائے، ہمارے ہاں یہ چوہے چوہیے کتے ہو جائیں، چین والے انہی کو نہایت مزے سے کباب بنا کے کھاتے ہیں، وہاں یہ چیز عالمگیر نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے، یہ چین ہو یا جاپان، ہندوستان ہو یا ایران یا یونان یا قدیم ترین قبائل، یعنی قدیم ترین اقوام مہذب جو ہو چکی ہیں، جہاں جہاں قومیں مہذب ہوئی ہیں، ان کے یہاں کے لٹریچر میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کے خلاف ہمیشہ ابا کیا ہے۔ نفرت کے جذبے پیدا ہوئے ہیں انسانوں کے اندر، گالی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ۔ یہ ایک عالمگیر جذبہ نفرت کا جو چلا آتا تھا، قرآن نے اس کا احترام کیا۔ ورنہ اگر کسی قوم سے شروع میں یہ چیز کہہ دی جاتی کہ مسلمان ہونا ہے تو تمہیں مردار کھانا پڑے گا، سور کھانا پڑے گا، پھر مسلمان ہو سکتے ہو۔ جیسے آج کہیں کوئی کسی کو یہ کہہ دے صاحب ہماری سوسائٹی میں داخل ہو جاؤ، بڑے بڑے فوائد ہیں، بھائی اتنی سی چیز ہے کہ پہلے دن شام کو اس کے اندر ایک ضیافت ہوگی، کتے کا گوشت ہوگا، اس کا ہوگا قورمہ، چوہے کے کباب ہوں گے، پیسہ نہیں دینا پڑے گا، مفت، ساتھ کچھ انعام بھی ملے گا، چلیے کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ سے کیوں پوچھا جائے، آپ جواب نہیں دے سکتے، کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نے آج تک کبھی تجزیہ کر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ چوہے میں کیا برائی ہے جو نہیں کھایا جاتا اسے، لیکن کہیں کھاتے ہوئے چوہے گزر جائے بڑی پلیٹ پہ سے، کیوں کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ اس کا تعلق جذبات، کیوں اس قسم کی چیز خامخواہ کے لیے ایک عائد کر دی جائے۔ ہمارے ہاں کے متشدد جو ہیں وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ انڈیا میں کئی واقعات میرے سامنے آئے، گاؤں کا گاؤں اچھوتوں کا مسلمان ہونے کے لیے تیار تھا، مولوی صاحب نے شرط لگا رکھی ہوئی تھی کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت جو پہلی ہوگی وہ گائے کے گوشت کی ہوگی۔ اسلام ان کے نزدیک قابل قبول تھا، اس کے بعد پہلے ہی دن اس چیز کو جس کے خلاف ان کے دل میں یہ جذبات تھے، اس کے خلاف یہ کرنا یہ ناممکن نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں عزیزان مان یہی بات ہے یہ، ورنہ میں ذاتی طور پر یہ جو کرتے ہیں طبی نقطۂ نگاہ سے اس کے اوپر بات کر کے ان چیزوں کو لاتے، میں اس کو ایک حتمی دلیل نہیں تسلیم کر سکتا۔ اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اگر یہ کل کو ثابت کر دیا جائے طبی نقطۂ نگاہ سے بھی کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں، تو کیا آپ کے لیے یہ حلال ہو جائے گا؟ یہ چیز نہیں۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ پابندی عائد کرنا کسی انسان کے اوپر کسی شے کو حرام قرار دینے کی ابدی طور پر، اس کا اختیار اور اقتدار
خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کی آزادی کو چھین نہیں سکتا. پابندی عائد کر دی قرآن کریم نے. قرآن ہے اور اسی سے یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی طبی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کہا یہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. لیکن اگر بھوک کی وجہ سے اضطراری حالت ایسی پیدا ہو جائے، یہ اضطرار کا لفظ ہے، اضطراب کا لفظ نہیں ہے یہاں، اتنی مجبوری کی حالت کہ حلال کوئی شے مل نہیں رہی، یہ چیزیں ہیں حرام قرار دی، وہی ریلیکسیشن اس کے لیے کر دی قرآن نے. یہ ہے دین کہ اگر ایسی کیفیت کسی کی کسی وقت پہنچ جائے تو پھر اسے اجازت ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں حرام اور ناجائز ہیں انہیں وہ کھا سکتا ہے. شرط ہے یہ غیر باغن ولا عادن، قانون سے سرکشی کی نیت نہ ہو. کیا چاہے میں پرواہ کیا کرتا ہوں، اس میں کیا لگن چیز ہے، یہ دھوکھ کہی ہوئی ہے، بہت اچھا ہے یہ جو کچھ کھانا ہے. باغن سرکشی قانون سے نہیں، عادن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر نہیں. اضطراری حالت میں یہ چیز ہو سکتی اور یہ ہے وہ چیز کہ جس پر سے پھر مستنبت ہوئے ہمارے ہاں آگے یہ مسائل کہ اضطراری حالت جو ہے بھوکا ہے، ہر طرح کی کوشش کر دیتی ہے کہ جائز طریقے سے کوئی چیز کھانے کی مل جائے جس سے کہ میں زندہ رہ سکوں، بھوک سے بچ سکوں میں اور میرے بچے. غلط معاشرے کے اندر نہیں مل رہی، کوئی طریقہ نہیں ہے، اضطراری حالت پیدا ہو گئی ہے. کیا کرے اس وقت؟ یا قرآن کی اس آیت کی روح سے اس کو اجازت نہیں ہے کہ جو چیز عام حالات کے اندر ناجائز تھی اس کے لیے ان حالات میں اضطراری حالات میں جائز ہو جائے گی. یہ وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ایک شخص کے ایک سردار کے غلاموں نے کسی کے کھیت سے تھوڑا سا غلہ کوئی بھٹا کوئی اس قسم کی چیز جس سے پیٹ بھرتا ہو وہ اتنا سا لے کے کسی کے کھیت سے چرا کے کھا لیا، اس کی مرضی تھی. گرفتار ہو کے آئے، چوری تھی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مالک کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمیں اتنا کم کھانے کو دے رہا ہے کہ جس سے ہماری بھوک مٹتی نہیں ہے، اور مسلسل یہ صورت تھی، ہماری حالت یہ اب ہو گئی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہا تھا. وہاں سے ہم بھاگے، یہ سامنے کھیت آیا، یہاں سے ہم نے یہ چیز چرا کے کھائی ہے. یہ ہے وہ کیفیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا واقعہ آیا تھا، اس آیت کے تابع یہ کہا کہ اس اضطراری حالت میں ان کے اوپر کوئی جرم نہیں. ان کے آقا کو بلایا اور بلا کے اس کو سزا دی کہ تم نے انہیں اس حالت کے اندر پہنچایا، مجرم تم ہو، یہ نہیں. یہی اصول ہے جس پہ متصرف ہمارے ہاں امام ابن حزم نے اس کے لیے فتوے دیے ہیں کہ اگر ایک بھوکا شخص، تو شرط یہ ہے کہ کوئی ذریعہ باقی نہ رہے اس کا کہ جائز طریق سے اس کو کچھ مل سکے. اضطراری حالت تو وہی ہوگی نا جی. اس میں اگر کسی ایسے شخص کو جس کے پاس کھانے میں اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا ہے، وہ زائد جو ہے وہ اس سے اگر وہ چھینتا ہے اور وہ مزاحمت کرتا ہے، اس مزاحمت میں اگر وہ شخص مارا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، اور اگر یہ مارا جاتا ہے تو اس کو دیت دینی پڑتی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھوکا سو جائے اس بستی سے خدا کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. اس بنا پہ ان لوگوں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ کسی بستی میں یہ نہ ہو کہ قحط کی وجہ سے وہاں کسی کے پاس بھی کھانا نہ ہو، نہ باقی کھا کے پیٹ بھر کے سوئیں، اور ایک فرد وہاں ان بستی کے اندر اگر بھوکا رہ گیا اور مر گیا ہے تو ساری بستی کے اوپر اس کی دیت لازم آ جاتی ہے. اس اضطراری حالت کے متعلق قرآن نے کہا کہ انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن پھر غور کیجئے گا، اس پہ ذہن میں رکھیے گا، غیر باغن ولا عادن، قانون شکنی کی نیت سے یہ چیز نہ ہو، نہ ہی حد سے بڑھنے والی بات ہو، وہاں تک کی یہ چیز ہے. اور یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کے معاشی نظام کا اصل اصول کہ وہ
کسی پر اضطراری حالت عائد نہیں طاری نہیں ہونے دیتا، اور اس کے لیے اس نے انتظام یہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مملکت کی حدود میں یا اس ارض کے اوپر کوئی ذی حیات ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے نام پر قائم ہونے والی مملکت نے نہ لے رکھی، اسے اعلان کرنا پڑے گا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقتی ہنگامی ایسی آفت آ جائے اس قوم کے اوپر کہ رزق کی کمی ہو، لیکن وہ کمی سب کے لیے کمی ہونی چاہیے۔ یہ تھے وہ ہنگامی حالات جن کے اندر پہلی چیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے اس میں نظر آتا ہے، وسائل بہت کم تھے، احتیاج بہت زیادہ تھی، تو اس میں وہ چمکتی ہوئی ہیرے کی طرح روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں قبیلہ اشعر میں اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب جاہلیہ کے اندر بھی بہت بلندیوں کے اور خوبیوں کے حامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں یہ رواج تھا کہ اگر کہیں قحط پڑ جاتا یا کسی اور وجہ سے کمی آ جاتی کھانے پینے کی چیزوں میں، تو ہمارا قبیلہ اپنے اپنے گھر میں پھر کچھ نہیں پکاتا تھا، وہ سارا کچھ باہر لا کے ایک دسترخوان پہ ہم اکٹھا کر لیتے تھے اور سارے اہل قبیلہ وہاں جمع ہوتا، جتنا کسی کے حصے میں آتا تھا اتنا اس میں کھا لیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبیلہ بنی اشر میں سے ہوں اس بات کے۔ آپ نے مکے کے اندر یہ نظام قائم کیا تھا۔ مدنی زندگی کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ وہ وظائف میں کرے کہ یہ کہ وہ کیا وظائف تھے کہ کوئی فرد محتاج نہ رہنے پائے، جتنی آتی ہے جو آمدنی آ رہی ہے اس میں سے یہ بانٹ دیا جائے۔ اور قحط کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے ذات الرماد جو وہ آیا تھا، ایک ہی قحط بہت بڑا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ آپ نے پہلے تو یہ چیز تھی کہ جتنا سرپرست تھا اس کو دیتے گئے، وہ نہیں خراب دیا۔ اس کے بعد یہ صورت ہوئی کہ ادھر ادھر کے جو باہر کے لوگ تھے وہ مدینے میں مرکز میں آ کے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ مدینے میں کسی کے گھر میں خود کچھ نہیں پکے گا، چنانچہ سارے کا سارا اجتماعی طور پر اشتراکی طور پہ وہ باہر لے آتے تھے۔ وہ قحط اس طرح سے گزرا تھا، وہاں سارے مل کے کھاتے تھے، اور اس میں سے چونکہ اب ایسا تو فراوان وہاں تھا نہیں کہ وہ گھی اور دودھ اور یہ کچھ بھی ملے، موٹا چھوٹا جو کچھ بھی تھا، حضرت عمر کی اپنی صحت کے اوپر بے حد اثر پڑا۔ چنانچہ ان کے متعلق کہا ان کے ارباب شورا نے کہ آپ اتنی سختی نہ اپنے اوپر کیجیے، اس سے تو آپ کی صحت دن بدن چلی ضائع ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ خون شاہ رمی طرز میں مار نیز، عمر کی رگوں کا خون ان بدوؤں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں، جو کچھ انہیں ملتا ہے وہی کچھ نہ ملے۔ اور دوسری جگہ یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، میں اگر یہ اس چیز کو اپنے اوپر نہ مارک کروں تو مجھے محسوس کیسے ہو کہ بھوک کیا کیا کرتی ہے کسی سے۔ باتیں یہ لوگ کہہ گئے تھے عزیزان، کہتے ہیں کہ نظام غلط ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ میں پھر نظام قوانین کا نام نہیں ہے، وہ کون سا نظام ہے دنیا میں آج جہاں اچھے اچھے قانون نہیں ہے؟ صحیح نظام چلتا ہے صاحب سیرت اور کردار ہستیوں کے زور پر، انسانوں کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اچھے سے اچھا قانون بھی بےمانی ہو کے رہ جاتا ہے اگر یہ کیفیت اس چلانے والوں کی نہ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمر کے جسم کے اندر اس بدو کے جسم کے خون سے بہتر خون نہیں ہے، اور اگر میں بھوکا نہ رہوں تو مجھے کیسے معلوم ہو کہ بھوک انسان پہ کیا کیا کرتی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ کیا بات ہے اسم کی، یہاں جو لفظ آیا ہے اسم کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں واماندگی، اضمحلال، افسردگی، پیچھے رہ جانا، کمزور ہو جانا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ رزق حرام سے انسانوں کے اندر وہ جو توانائیاں اور قوتیں ہوتی ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا زندہ دانوں کی ساتھ میں چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ اسم ہوتا ہے، اسی لیے ربا کو بھی اسم کہا ہے قرآن نے دوسری جگہ۔ یہاں پھر اور بات آ گئی
اضطراری حالت قرآن نے ان کھانے پینے کی چیزوں میں کہی ہے جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے. بات اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں، لیکن میں یہ عرض کر دوں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال پڑھایا جاتا ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین بھی ایک فزیکل ڈیمانڈ، ایک طبعی مطالبہ ہے، ایک طبعی دعویٰ ہے، اقتضا ہے، تقاضا ہے. اور پھر وہ چلی ہوئی ہے بات کہ صاحب اگر اسے نہ پورا کیا جائے تو اس سے بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس سے یہ کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ ٹھیک ہے، اگر یہ کیفیت اضطراری آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جائز طریقہ اس کے لیے نہیں کسی کو ملتا تو وہ پھر اس سے استنباط کر لینا کہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے. بڑی غلط چیز ہے عزیزان من. قرآن ہے یہ آیا ہے ایک مقام پر کہ یہ جو جذبہ جنسی ہے اس کے تسکین کے لیے یہ جائز طریقہ ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں. اور وہاں یہ ہے کہ اگر یہ صورت پیدا نہ ہوتی ہو، دیکھا آپ نے کھانے پینے کی چیز میں اور اس میں دونوں کیفیتیں یہ آ گئی نا، تو اضطراری حالت ہو اگر نہ ہوتا ہو تو یہاں تو کہا کہ یہ حرام چیز یہاں تک کھا لیجیے، وہاں کہا کہ اگر یہ حالت ہوتی ہو ضبط نفس سے کام دینا ہوگا. اسی کو عفت کہتے ہیں. سورہ نور میں ہے یہ. وہاں یہ نہیں کہا کہ پھر تمہیں اجازت ہے اس حد تک، سوال ہی نہیں. قرآن ہے یہ سوال ہی غلط ہے عزیزان ایمان. اس دائیے کے اندر یہ اضطراری حالت پیدا ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہوتا یہ ہے. ضمن عرض کر دوں، اگر اس جذبے کو آپ خود بخود اپنے خیال ارادے سے مشتعل کرتے رہیں پھر اس کی تسکین نہ ہو تو اس کا اثر تو اعصاب پہ پڑتا ہے. قرآن کریم وہ تعلیم دیتا ہے کہ اس سے ایک عفیف مرد اور عورت جو ہے اپنے اس جذبے کو اپنے خیال اور اپنے ارادے سے مشتعل ہی نہیں کر. اس لیے جنسی جذبے کی تسکین کی صورت میں اضطراری حالت نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہاں تم عفت سے کام لو، سیلف کنٹرول. کھانا پینا کا معاملہ جو ہے اس میں انسان کے اپنے ارادے کا کنٹرول نہیں ہے. آپ کسی کام میں جذب بیٹھے ہوئے ہمیں دنیا اور معافی ہے کا بھی کچھ علم نہ ہو، آپ کو پیاس لگتی ہے از خود. یہ نہیں کہ آپ ارادہ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں پانی پینے کا تو پیاس کا جذبہ ابھرتا ہے، پیاس کا تقاضا ابھرتا ہے، پیاس لگتی ہے، آپ نہیں توجہ دیتے اور تیز ہو جاتی، نہیں توجہ دیتے زیادہ تیز ہو جاتی، حتیٰ کہ وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، اس کو اٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے پانی کے لیے. اور اگر یہ نہ کرے آپ پانی نہ پیئیں اس کے بعد روکتے چلے جائیں، بیمار ہو جائیں گے، موت ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں اضطراری حالت. جنسی جذبے کی تسکین میں یہ چیز کبھی پیدا نہیں ہو. جذبہ ابھرتا ہے آپ کے اپنے خیال کے تابع، بھوک اور پیاس کی طرح طبی طور پر از خود نہیں ابھرتا. اور قرآن چور کو نہیں، چور کی ماں کو مارتا. پھر میری بیٹیاں کہیں گی ماں کو کہتی ہے باپ کو نہیں کہتی. اچھا ہی چور کو نہیں مارتا. وہ تعلیم ایسی دیتا ہے اس جذبے کے لیے کہ تم ادھر خیال ہی نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے، جذبہ بیدار ہی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر خیال اور ارادے کے بغیر یہ جذبہ جو بیدار آپ نہ کریں، اس کے عدم تسکین سے یہ نہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، اتنی توانائی پیدا ہوتی ہے جس کی جو سیکریشن ہوتی ہے وہ جب ملتی ہے اس کو سائیکالوجی میں سبلیمیشن کہتے ہیں. یہ جو زائد توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو کسی اور تعمیری کام کی طرف آپ پھیر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں اسے. اور یہ چیز جو ہے قرآن نے تو 1400 سال سے اسی بات ہے. آج کے سائیکالوجسٹ اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جنسی جذبے کو بیدار نہ کیا جائے اور اس کے بعد یہ از خود جو جسم کے اندر یہ پہنچ کے یہ توانائیاں ان کو اگر دوسری طرف منتقل کیا جائے تعمیری کاموں کی طرف تو وہ قوم دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے عزیزان ایمان، کسی مسلمان کی تحقیق نہیں ہے، خود انگلستان کے ڈاکٹر کی تحقیق ہے، سیکس اینڈ کلچر. اس نے یہ کہا ہے کہ جو قوم سیکس کے معاملے میں عفت کو نگلیکٹ کر دیتی ہے، سنیے اس کا فیصلہ،
کہ زیادہ سے زیادہ 3 جنریشن تک وہ قوم اوپر جا سکتی ہے، اس کے بعد تنزل کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ بات ضمن کہی ہے کہ اضطراری حالت کھانے پینے کے معاملے میں ہے جس پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہو، جن کی جذبہ انسان کے اپنے کنٹرول کی چیز ہے، جو اپنے کنٹرول کی چیز ہے، اس میں اضطراری صورت کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ وہ سامان حفاظت عطا کرے گا، سامان نشو و نما عطا کرے گا۔ اب یہ جو چیز ہوئی تو لسٹ پہ بن رہی ہیں، فہرستیں مرتب ہو رہی ہیں، حرام کی، حلال کی، مکروہ کی، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، ادھر سے حلال کے مقابلے سے اندر سے مستحب ہوتا ہے، پھر مباح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں کیا کیا کہا گیا ہے یہ کبھی سامنے نہیں آتا۔ کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ کیا کرتے؟ ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے جو کتاب کے اندر نازل کیا تھا اس کو تو چھپا رکھتے، خود ساختہ فہرستوں کو شریعت بنا بنا کے سامنے لاتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم سے آ کے فتویٰ مانگے اور 4 پیسے مل جائیں، یشترون بہی سامان کے لیے۔ اندازہ لگائیے، یوں تو ہمارے یہاں ویسے ہی فتوے کی قیمت ہی سب میں قلیل ہوتی ہے، لیکن سمنا قلیل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ پیسے لے لیں پھر جائز ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ناجائز طریقے کے اوپر جو کچھ بھی تم لوگے وہ سمنے قلیل ہوگی اس کے مقابلے میں کہ جو حلال اور طیب طریقے سے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ فلا اسم علیہ جو قرآن نے کہا ہے، رزق کے حرام سے عزیزان مان توانائیوں میں اسم پیدا ہو جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں ناقہ آسما اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو چلنے سے اتنی تکان کی وجہ سے اتنی مزمحل ہو جائے کہ اپنی قطار سے پیچھے رہے۔ ہم کیا جانیں رزق کے حلال کی قوتیں کیا ہوتی ہیں، وہ آشنا ہی نہیں ہے اس سے۔ فکری طور پہ جو آشنا تھا اس نے بات قرآن کی کہی تھی کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ اسم کا ترجمہ ہے عزیزان من، پرواز میں کوتاہی ہے۔ کہا کہ قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو، حدود سے بڑھ جانے کی بات نہ ہو، جان تک بچا لینے کے لیے یہ کرو، اس سے وہ اسم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ غفور رحیم ہے، حفاظت کا سامان تمہارے کر دیں گے۔ وہ تو بات ساری اس پہ ہے نا، ایک تو یہ چیز ہو پھر اس کے حلال و حرام میں تمیز ہی نہ ہو، پھر اس کے بعد ہو کہ حرام کے اوپر لپک لپک کر پڑ رہا ہے صاحب، اس باری حالت بھی کچھ نہیں ہے۔ معمول کی کیفیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اس معاشرے کے اندر جو ہے نا، اس معاشرے کے اندر تو پھر ہو ہی نہیں سکتا نا، آدمی کو بہت مشکل ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، بڑی حد تک معاشرے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن کئی چیزیں تو اپنے ضرورت کی بنا پہ بھی ہو جاتی ہیں، یعنی قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے۔ باغن یہ ہوتا ہے، اور آدم تو پھر وہ رزق حلال کی تو شاید کوئی حد ہوتی ہوگی، وہ حرام والی تو حرامیاں بھی حد ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ حد ہی اللہ کا متقاصر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ریس چلی جا رہی ہے۔ چیزاں من رزق حلال کے اندر تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی منافقت ہے، لیکن یہ کہیے کہ میں تقاصر کی خاطر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن دیکھتا ہے بلا آدم کیا کہ کیا بات کہہ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ پھر اس کے اندر جو آپ کو یہ رزق حرام کی چاشنی یا لذت پڑی ہے ایک، تو اس کے لیے آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، صرف اسی حد تک۔ پھر یہ جو لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ خدا نے قرآن میں نازل کیا ہے، اس لیے محض کے 2 ٹکے ان کو مل جائے۔ یاد رکھو
ان سے کہہ دو کہ یہ جو رزق کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کو آگ سے بھر بلا ہے یہ قرآن. کسی دوسرے وقت میں جہنم جب آئے گی تو میں عرض کروں گا اس کے قرآن اس سے کیا مفہوم لیتا ہے. ٹھیک ہے یہ کچھ یہ کر لیں چھپا لیں اس طرح سے لوگوں پہ یہ پابندیاں عائد کرتے چلے جائیں. محاورے میں جسے کہتے ہیں اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ رخ دیکھ لے گا بات تم سے نہیں کرے. اصل چیز ہے وبا یزکیہم انسانی ذات کی نشو و نما رک جائے گی. ان کی حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کریں گے. عزیزان من حیوان میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی. اس کے سامنے صرف تبھی تقاضا ہو. بیل گھر سے باہر جاتا ہے اسے بھوک لگتی ہے. جو کھیت سامنے آتا ہے اس سے وہ چل ہوتا ہے. دائیں ہاتھ پہ اپنے مالک کا کھیت ہو بائیں پہ غیر کا کھیت ہو اسے اس کی تمیز نہیں ہوتی کہ میں اپنے مالک کے کھیت سے چلوں. وہ دونوں طرف میں مار رہتا ہے اور مجرم نہیں قرار پاتا. اس لیے کہ ویلیو کی سینس انسانیت کی سطح کے اوپر آتی ہے. یہ ویلیو ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. جسم کی پرورش تو ہو جائے گی آپ کی کسی طریقے سے بھی آپ یہ چیز کیوں نہ لے لیں. ایک بھرنے کے لیے چوری کے پیسے کا گھی ہو حلال طیب کمائی کا گھی کے کنٹینٹس گھی کی طبی خصوصیات وہ نہیں بدلتی. اس میں حرام والے تو سب ہوم ہوتے ہوں گے جانے اس کے ٹھیک ہے محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ بات آ گئی تو فزیکل کنٹینٹس میں اس کے طبی طور پہ اس میں نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو یقین کہا ہے یہ نہیں کہ تمہاری جسم کی پرورش ٹوٹ جائے گی. اس کے علاوہ انسانی سطح کے اوپر ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں. مقصد حیات انسانی ذات کی نشو و نما ہے. جسم کی نشو و نما تو ہر قسم کے رزق سے ہو جائے گی. انسانی ذات کی نشو و نما صرف رزق حلال سے ہو سکتی ہے. یہاں ویلیوز آ گئی. ولا یزکیہم دیکھیے قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ پیسے بٹور دیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں. جسم تو ان کا ٹیم ان کی دیکھا جاتے ہیں کتنے کتنے گھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ولا یزکیہم انسانیت کی نشو و نما نہیں ہو سکتی. ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتویٰ ہی نہیں بیچا ہدایت کے راستے کو بیچ کے گمراہیوں کے راستوں کو اختیار کر دیا. خدا کی پناہ خدا کی حفاظت اس کو بیچ دیا تباہیاں مول لینی. کیا انداز ہے قرآن کا. کہا ان کی ضرورتیں دیکھو کتنی بے باک ہیں. سیلاب آ رہا ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی طرف. زلزلہ آ رہا ہے رک نہیں رہے بڑے بے باک ہیں. لیکن کیا یہ سیلاب و زلزلہ ان کو چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں. کہا ان کی یہ حالت کیوں ہوئی 2 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس لیے کہ خدا نے تو کتاب حق پر مبنی نازل کی اس کے مطابق یہ کچھ کرتے کبھی یہ صورت پیدا نہ ہوتی معاشرے میں یا افراد کے اندر. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. لیکن جب وہ کتاب میں اختلاف کر کے انسانوں کے خود ساختہ فیصلوں کو شریعت بنا لیں تو پھر تو اصل مقصد سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو ہماری ہے صدیوں سے ہے. برادران حدیث ہم سورہ بقرہ کی آیت 176 تک آ گئے. 177 سے اگلے درس میں لیں گے اور وہاں پھر بڑی اہم چیز شروع ہو جائے گی کہ یہ اس طرح سے یہ سارے رزق حرام سے یہ سارا کچھ اکٹھا کرتے چلے جانا اور پھر سمجھنا یہ کہ ٹھیک ہے جی یہاں اگر ایک مسجد بنوا دی جائے تو پھر جنت میں موتیوں کا گھر ملتا ہے. قالین بچھا دیا جائے تو پھر معاف ہو جاتی ہے گناہ. اور اگر بہت ہی زیادہ چمڑ جان کے جا کے کعبے زمزم کے پانی نہ تو لیا جائے گل بن جاتی ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ رزق حلال طیب کے بعد اب یہ بات بھی سمجھ لو تو یہ نہ سمجھ لو اس کے بعد تو یہ اتنی سی چیزیں جو ہے یہ کر لینے سے پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اگلی آیت اس عظیم حقیقت کو سامنے لائے گی اس لیے یہ ہم آئندہ کے لیے اٹھا سکتے ہیں.